اسی طرح قرآن اپنے آپ کو الذکر بھی کہتا ہے، یعنی الذکر کا معنی یاد دہانی، یاد کروانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن بائبل سے لی گئی ہے، قرآن کے بہت سارے مضامین ہیں جو انجیل سے، جو توریت سے لیے گئے ہیں۔ تو ان کے اعتراض کے جواب میں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ اعتراض حقیقتاً کوئی اعتراض ہے جو قرآن پر آپ نے وارد کیا ہے، تو یہ اعتراض تو خود انجیل پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ قیامت تک توریت کا شوشہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا اور میں خود اس پر تعمیل کے لیے آیا ہوں۔ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں توریت کے کسی بھی شوشے اور حرف کو مٹانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ خود اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ اعتراض تو جس طرح قرآن پر آپ کر رہے ہیں، انجیل پر بھی ہو رہا ہے کہ انجیل کے اندر بہت سے احکام وہ ہیں جو توریت سے لیے گئے ہیں۔ تو یہ اعتراض نہ انجیل پر ہوتا ہے اور نہ ہی یہ اعتراض قرآن پر ہوتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، قرآن اپنے آپ کو کوئی نئی کتاب ڈیفائن نہیں کرتا، اس کو لانے والا خود کہتا ہے وما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے کئی انبیاء آئے ہیں، انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، انہوں نے رسالت کی دعوت دی ہے، انہوں نے آخرت کے بارے میں بتایا ہے۔ تو میں جو قرآن لے کر آ رہا ہوں اور میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں، میں گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو بھولا ہوا سبق یاد دلانے آیا ہوں۔ اس لیے قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے الذکر، کہ قرآن ذکر ہے، یعنی یاد دہانی کروانے والا ہے۔ اس کا نبی بھی کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ قرآن، یہ نبی تو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی نفی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا تھا، یعنی اللہ قرآن کو نازل کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو پیغام ہم نے تمہیں پہلے دیا تھا اس کو تم نے بھلا دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس میں تحریف اور تبدیل کر دی، لہٰذا یہ قرآن خدا کا آخری پیغام اب تمہارے سامنے آتا ہے، یہ تمہیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ گویا ایک ریمائنڈر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو ایک خط لکھتے ہیں، اس میں آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں فلاں چیز کی یاد دہانی کروا رہا ہوں، تو وہ آپ سے کہے گا کہ یاد دہانی تو اس وقت ہونی چاہیے تھی جب پہلے تم مجھے ایک بار یہ بات کہہ چکے ہوتے، پھر میں اس پر عمل نہ کرتا، تو اب تم کہتے یہ خط یاد دہانی کے لیے ہے۔ تو جب پہلے کچھ کہا نہیں تو یاد دہانی کس طرح؟ اس طرح قرآن اپنے آپ کو الذکر کہتا ہے کہ قرآن یاد دہانی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کتاب آئی تھی اس میں خدا کا پیغام تھا، لیکن چونکہ تم نے اسے بھلا دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اب خدا اپنا آخری ایڈیشن تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، اس میں اپنی ساری تعلیمات پیش کرتا ہے، اس پر عمل کرو، اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرو۔ تو معلوم ہو گیا قرآن گزشتہ انبیاء کی اور ان کی تعلیمات کی نفی نہیں کرتا۔ وحی پہلے بھی تھی، اب وحی کی تکمیل ہو رہی ہے، احکامات پہلے بھی تھے، اب احکامات کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو حضور قرآن جو لے کر آئے ہیں یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی تعلیمات کی تکمیل اور ان کو مکمل کرتی ہے۔ لہٰذا عیسائیوں کا یہ اعتراض کسی طرح درست نہیں بنتا کہ قرآن انجیل اور توریت سے ماخوذ ہے، تو قرآن کا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی اور انوکھی کتاب ہے، اس میں وہ تعلیمات نظر آئیں گی جو پہلے نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن یاد دہانی ہے، بھولا ہوا اور چھوڑا ہوا سبق یاد دلاتا ہے۔